بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ کسی بھی آپریشن کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آپریشن استحکام شروع ہو رہا ہے۔ پہلے ہی جب آپریشن ہونے جا رہا تھا تو آئین میں ترمیم کر دی گئی اور اس میں بھی پارلیمان کے کردار کا ذکر ہے۔ کوئی بھی آپریشن ہو، چاہے انٹیلیجنس بیسڈ ہو یا کوئی خاص تحصیل میں ہو، تو اس کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر پر یہ نقطہ نظر اٹھانا تھا کہ ہماری عسکری قیادت نے جیسے پہلے پارلیمان میں آ کر ان کیمرہ بریفنگ دی، ویسے ہی اب ہو۔ چاہے کوئی بھی کمیٹی ہو، وہ پارلیمان سے بالا تر نہیں ہو سکتی، تو کوئی بھی آپریشن پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر شروع نہ ہو۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آج ہمیں یہ آرڈر اٹھانے نہیں دیا گیا قومی اسمبلی میں، اس لیے ہم نے واک آؤٹ کیا۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا بھی کہنا ہے کہ ہم کسی طور پر کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں مگر پارلیمان کو خاطر میں نہیں لاتے، تو یہ اتنا بڑا پارلیمان کس لیے ہے؟ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ میں نے کل مولوی فضل الرحمان سے بھی بات کی اور ابھی میں نے ایوان کے اندر خورشید شاہ اور رانا تنویر سے بھی بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسد قیصر نے بتایا کہ ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی جاتی، بہت سے آپریشنز ہو چکے ہیں، آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے؟ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہیں۔ ایک طرف یہ آپریشن کر رہے ہیں، دوسری طرف فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میڈیا بھی کنٹرول ہے، پی ٹی وی کے لوگ خاص اینگل پر کیمرہ لگاتے ہیں اور چیزیں چلاتے نہیں ہیں۔ یہ ماشاء اللہ کی ذہنیت ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو پارلیمان میں لایا جائے اور اسے اعتماد میں لیا جائے۔ اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم غزہ جنگ میں اپنے مطلوبہ جنگی مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پائی، اور نیتن یاہو کی سربراہی میں موجودہ حکومت اس جنگ میں واضح شکستیں دوچار ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کا واحد راستہ جنگ بندی ہے۔ ایہود باراک نے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اس جنگ میں شکست کھا چکا ہے اور وہ تباہی کا باعث بنے گا، لہٰذا جس طریقے سے بھی ممکن ہے اسے اقتدار سے ہٹانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے بعد اپنی تاریخ کے خطرناک ترین بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اس نے فلسطینی گروہوں کی جانب سے سرپرائز حملے یعنی طوفان الاقصی آپریشن کے جواب میں اسرائیل کی شروع کردہ جنگ کو تاریخ کی سب سے زیادہ ناکام جنگ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کی لیڈرشپ مفلوج ہو چکی ہے۔ ایہود باراک نے نیتن یاہو کے اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے عدلیہ کے خلاف جو بغاوت شروع کی ہے اس کا مقصد ڈکٹیٹرشپ اور انتہا پسندانہ قوم پرستی تشکیل دینا تھا۔ دوسری جانب صہیونی میڈیا نے حزب اللہ لبنان کے خلاف اسرائیل کی ناتوانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حزب اللہ اپنے ڈرون طیاروں، کروز میزائلوں اور گولہ باری کی اعلیٰ توانائی کے باعث اس وقت ایک ذہین فوج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ صہیونی میڈیا نے صہیونی رجیم کو حزب اللہ لبنان کی جانب سے درپیش خطرات میں روز بروز اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام حزب اللہ کے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی جانب سے شدید چیلنج سے روبرو ہے، اور صہیونی فوج اس مشکل پر قابو پانے کے لیے کوئی راہ حل تلاش نہیں کر پائی۔ حزب اللہ لبنان کے ڈرون طیاروں نے شمالی حصوں میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی ہوئی ہے، جبکہ دسیوں ہزار یہودی آبادکاروں کی زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ان ڈرون طیاروں نے ایک فوج کے مقابلے میں ایک مسلح تنظیم کے حق میں مساوتیں تبدیل کر دی ہیں، اور حزب اللہ اپنے پاس موجود ٹیکنالوجی اور گائیڈڈ ہتھیاروں کے باعث ایک ذہین فوج بن چکی ہے۔
حزب اللہ لبنان کے پاس موجود گائیڈڈ ہتھیاروں نے غاصب صہیونی رجیم کو روایتی انداز میں اپنا دفاع کرنے سے محروم کر ڈالا ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فلاحی ہسپتالوں پر سیل ٹیکس لگانے کی حمایت کر دی۔ کمیٹی نے خیراتی اور فلاحی ہسپتالوں پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی حمایت کر دی۔ ایک ٹرسٹی ہاسپٹل نے 20 لاکھ کا بل ادا کرنے تک میت ورثہ کے حوالے نہیں کی۔ اگر حکومت ٹیکس چھوٹ دیتی رہی ہے تو ان ہسپتالوں کا آڈٹ بھی کرے۔ ٹرسٹ ہسپتالوں نے ڈاکٹرز بھی بٹھائے ہوئے ہیں جو بھاری فیس لیتے ہیں اور ٹرسٹ کے نام پر ان کی لیبارٹریز مہنگی فیس چارج کرتی ہیں۔ ایف بی آر حکام کا بھی بتانا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل سیل ٹیکس ادا کر رہے ہیں مگر بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سیل ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ایف بی آر حکام نے کمیٹی اراکین کو بتایا کہ ملک کے بڑے اور مہنگے ہاسپٹل ٹرسٹ پر قائم ہیں جن کے لیے اب ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ACD ایشیا میں تشکیل پانے والی سب سے بڑی تنظیم بھی ہے اور ایران نے گزشتہ سال اس گروپ کی صدارت سنبھالی ہے۔ اتوار اور پیر کو 19ویں ایشین کو آپریشن ڈائیلاگ فورم کا اجلاس تہران میں ہوگا جو ایران کی صدارت میں ہونے والا دوسرا اجلاس ہوگا۔ اس فورم کے رکن ممالک کی تعداد 35 ہے اور تمام طاقتور ایشیائی ممالک بھی اس فورم میں شامل ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ایشیا ممالک کے نمائندوں کو بیک وقت تہران میں اکٹھا ہونا ایک بڑی کامیابی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، برونائی، سنگاپور، کمبوڈیا، ویتنام، میانمار، نیپال، روس، ترکی، جاپان، چائنا، منگولیا، جنوبی کوریا، ہندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، فلسطین، قزاقستان، ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان ACDC کے رکن ممالک ہیں۔ امریکہ کے ایک پروفیشنل نے گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والی 3 اشیاء کے متعلق خبردار کر دیا ہے جو کینسر کا سبب بن سکتی ہیں۔ دوسروں کی غفلت سے واقع ہونے والی اموات کے کیسز کے ماہر وکیل ٹام کی جانب سے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ایئر فریشنر صفائی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء اور کارپٹ شیمپو میں کارسینوجن پوشیدہ ہوتے ہیں۔ امریکی قوانین کے مطابق کمپنیوں کو کھانے، کاسمیٹکس اور ادویات میں موجود اجزاء کو واضح طور پر ظاہر کرنا ہوتا ہے لیکن صفائی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء اس سے مستثنی ہوتی ہیں، جس سے صارفین کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ سانس کے ساتھ کون سے زہریلے مادے اپنے اندر لے جا رہے ہیں۔ سانس کے ذریعے جسم میں جا کر یہ کیمیکل جگر اور اعصابی نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جلد اور پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن جاتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر دفاع موشا یلعون نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی نیتنیاہو کابینہ کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جس بحران کا اس وقت اسرائیل میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے ایسے بحران کا اس جعلی حکومت کی تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی تاریخ میں سیکیورٹی کی خطرناک ترین شکست کے ذمہ دار خود نیتنیاہو ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو غاصب صہیونی حکومت کے ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل اسحاق نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے موجودہ وزیر اعظم نیتنیاہو کی کابینہ کی پالیسیوں کو سخت تنقید بناتے ہوئے اسرائیل کو درپیش مسائل اور مشکلات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مقبوضہ فلسطین کے غاصب سیاسی اور فوجی حکام نے 7 اکتوبر 2023 کو جب ایک اور شکست رقم کی تو ان کو اور بھی شرمناک شکستوں کا انتظار اور سامنا کرنا ہوگا۔ اس جرنیل کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام اور بھی ناکامیوں کا مزہ چکھیں گے اور یہ ناکامیاں ماضی کی شکستیں کہیں بدتر ہوں گی اور یہ ناکامی جنگ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کیے جانے کا نتیجہ ہوگی اور پھر ان ناکامیوں اور شکستوں کے نتیجے میں خود اسرائیل بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوسری طرف صہیونی حکومت کے ٹی وی چینلز اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام کے درمیان بڑھتے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج تمام تر توانائیوں کے باوجود جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔
جبکہ اسرائیل کے حکام فوج کی صورتحال پر کوئی توجہ تک نہیں دے رہے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ عنقریب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیل کے فوجی کمانڈروں اور اندرونی سلامتی کی تنظیم شباک کے سربراہ کے درمیان جاری کشیدگی لڑائی پر ختم ہوگی۔ اس لحاظ سے اسرائیل کا مستقبل بالکل تاریک ہے اور مستقبل کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں جاری ICC T20 ورلڈ کپ 2024 کے سپر 8 مرحلے کے دوستوں ایک اہم میچ میں افغانستان نے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ ویسٹ انڈیز کے کنگز ٹاؤن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اہم میچ میں افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 148 رن بنائے، جبکہ جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 127 رن بنا کر آؤٹ ہوگی۔ گلبدین نائب نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آسٹریلیا کے پیٹ کمنز نے مسلسل دوسرے میچ میں بھی ہیٹ ٹرک کی۔ اس طرح وہ ایک T20 ورلڈ کپ میں 2 ہیٹ ٹرک مکمل کرنے والے دنیا کے واحد بولر بن گئے۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے بعد افغانستان کے خلاف بھی ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ مختلف عرب اور مغربی ملکوں کے لاکھوں کی تعداد میں عوام نے اپنے مظاہروں میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ لاکھوں شہریوں نے ایک بار پھر غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان کے عوام نے بھی مظاہرہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں فلسطین کی تحریک حماس کی حمایت کا اعلان کیا۔ جرمنی میں فلسطین کے حامی طلباء نے برلن یونیورسٹی کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ کیا اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس احتجاج کا مقصد اسرائیل کے لیے اسلحے کی فراہمی بند کیے جانے کا مطالبہ کرنا تھا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ایک ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی کے شرکاء نے غزہ جنگ بندی اور اس علاقے کے لوگوں کی امداد کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ سویڈن میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا، جہاں فوجی انڈسٹریل کمپنی کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت میں دھرنا بھی دیا گیا۔ نیو یارک میں اسرائیل کے سفارتی مرکز کی طرف بھی لوگ بڑھے اور اعلان کیا کہ جب تک غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے گی، اس قسم کے احتجاجی مظاہرے اور مارچ بھی جاری رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ PTI آج بھی فوج کے خلاف تخریب کاروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی طرف سے خواجہ آصف کو مائک دینے پر سنی اتحاد کونسل نے احتجاج کیا اور فاٹا آپریشن بند کرو کے نعرے لگائے۔ انہوں نے KPK آپریشن اور پختونوں کا قتل عام نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے اٹھنے والی آواز کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کا کبھی سوات، کبھی سرگودا، کبھی فیصل آباد میں قتل عام ہوتا ہے۔ مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آپریشن عدم استحکام کا فیصلہ کمیٹی اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی میں PTI شامل رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ KP اجلاس میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ساری بات ہوئی، لیکن اس ایوان میں بھی آپریشن عدم استحکام پر بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کو اعتراض ہے تو تب اس پر بات کر سکتے ہیں۔ آج یہ اس ایوان میں مظاہرہ کر کے تخریب کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی 9 مئی والے ہی ہیں، کل بھی 9 مئی والے ہی تھے، اور آنے والے کل بھی 9 مئی والے ہی ہوں گے۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا سٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ سٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرائت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے ذرا نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔
یہ جسمانی مایع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حیاتیاتی کیمیائی مرکبات یعنی بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں۔ یہ بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ اسٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ اسٹیکر کسی بھی موجودہ بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہے۔ یہ اسٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیا جا سکے گا، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ مختلف جانوروں اور پرندوں کی بعض عادات نہایت ہی عجیب ہوتی ہیں جو وہ اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک پرندے کی نہایت ہی انوکھی حرکت سامنے آئی ہے۔ یونیورسٹی آف الینوائے کے سائنسدانوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دریافت کیا ہے جو دوسرے پرندوں کے بال نوچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہ ٹٹ ماؤس پرندہ ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں، کیونکہ یہ دیگر بال والے جانوروں سے بغض رکھتا ہے اور ان کے بال نوچنے میں بہت تیز ہے۔ یہ تحقیق ایکالوجی نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے اور اس پرندے کو کلیپٹوٹرائکی کا عادی بتایا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کہ بال چرانا، جو قدیم یونانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور ان کی پرانی کہانیوں میں دوسروں کے بال چوری کرنے والے کئی کردار ملتے ہیں۔ اس پرندے کو انسانوں، گائے، بکری، گلہری، بلیوں جیسی مخلوق کے بال توڑتے اور چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ پرندے ان بالوں سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانوروں کے رویے کے ماہر پروفیسر مارک ہوبر کہتے ہیں کہ اگرچہ گھونسلے بنانے کے رجحان پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کے بہت سے علاقوں میں پرندوں کی جانب سے دوسرے جانوروں کے بالوں سے گھونسلہ سازی کے عام واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندے اپنے انڈوں کو گرم رکھنے کے لیے دوسرے جانوروں کے بالوں کو نوچتے اور چراتے ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں یہ رجحان عام ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔